بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی تو زندگی کا مقصد بھی دیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلایا کہ اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اور توحید کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو بتایا جائے عبادت کہتے کس کو ہے اور عبادت کی کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیج کے نبیوں کے ذریعے سے انسان کو اس بات کی تعلیم دی کہ عبادت کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام میں قیامت تک کے انسانوں کی ضرورت اور ان کی بھلائی اور نجات کا ذریعہ قرآن کریم کی صورت میں عطا فرمایا اور آپ پر ذمہ داری ڈالی کہ جو احکام جو تعلیمات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کی تشریح اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو قرآن اللہ کی طرف سے آنے والا کلام ہے جس میں انسان کی نجات اور بھلائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی زبان سے اپنے قول سے سمجھایا اور خود عمل کر کے دکھایا تاکہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، یہ انسان کو سمجھنے میں دشواری نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مرضیات کو سمجھانے والا مبین اور شارح بنا کر بھیجا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے لوگوں کو سمجھائیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے. اس نصیحت کو جو کہ قرآن ہے، نصیحت ہے، اس نصیحت کو اے نبی آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے سمجھا دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے. اللہ نے کیا دین دیا، کیا تعلیمات ہیں، کیا مقصد ہے، اس کو کیسے پورا کیا جائے، منزل کیا ہے، اس تک کیسے پہنچا جائے، کیا مسائل ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، حل کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھایا. اللہ نے طے کیا کہ یہ نبی ہے، ان کی ماننی پڑے گی، یہ نبی ہے، ان کے عمل کو، ان کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا پڑے گا. نبی کی اتباع میں اللہ نے اپنی رضا اور اپنی محبت کا پروانہ دے دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہیے، اعلان کیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر اللہ سے تم محبت کرتے ہو، فاتبعونی،
تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے پیچھے چلو. فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. نبی کی اتباع اللہ تعالی کی محبت کا ذریعہ ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتنا ہی نہیں کہ اللہ آگے کے لیے محبت کا وعدہ کر رہا ہے، بلکہ پچھلے کے لیے مغفرت کا بھی وعدہ ہے. اتباع کرو گے اللہ کی محبت ملے گی، اور پچھلی زندگی جو گناہوں کی تھی، جو بدعات کی، خرافات کی پچھلی زندگی تھی، اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو بڑا غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو محبت کا وعدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، لیکن آگے کیا فرمایا؟ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی یہ بھی بتا دو، کہو اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں، نہ مانے، انکار کر دیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. دو لگاتار آیتیں ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 31-32. پہلی میں بتلایا محبت کس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسری میں بتلایا اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے. پہلی میں بتلایا نبی کی اتباع ضروری ہے اللہ کی محبت کے لیے، دوسری میں بتلایا کہ نبی کی بات کا انکار کر دے تو محبت تو دور، انسان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. تو نبی کی اطاعت بھی ضروری اور نبی کی اتباع بھی ضروری. نبی کی بات سن کے اس کو مان لینا، قبول کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کا نام اطاعت ہے. نبی نے جس کام کو جیسے کیا اس کو ویسے ہی کرنا نبی کی اتباع ہے، نبی کی پیروی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری یا اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کے احکام کو ماننا اور آپ کی اتباع کرنا، یہ تبھی ممکن ہے جب ایک انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معلوم ہو کہ آپ نے کیا کہا اور کیا کیا. صحابہ کو معلوم تھا اس کی کیا اہمیت ہے، اور صحابہ تو سامنے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن صحابہ ہی کے لیے یہ دین ہے ایسا نہیں ہے. یہ دین کس کے لیے ہے؟ مشرق اور مغرب اور قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کے لیے دین ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے امت پر صحابہ کا کہ انہوں نے اپنی ہی نہیں سوچی کہ چلو اپنے کو تو نبی مل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں دیکھو کرو ختم. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو بعد کی امت، بعد کے دور کے افراد، بعد کے آنے والے امت کے طبقات کے لیے محفوظ کرنے کی خصوصی محنت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک بات سن کے اس کو دوسروں تک پہنچانا، آپ کی عملی زندگی کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھنا، یاد رکھنا اور بعد میں دوسروں کو بتانا، تاکہ کوئی اپنے نبی کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہمارے نبی نے کیا کہا، ہمارے نبی نے کیا کیا. اور یہی عمل ہر دور میں اہل علم کرتے آئے کہ اوپر کے طبقے سے لینا اور اپنے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کو پہنچاتے رہنا. یہ سلسلہ شروع ہوا صحابہ سے اور آج تک جاری ہے. آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ حدیث نبی، حدیث نبوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل اور آپ کا اقرار. مختصر تعریف علماء نے ذکر کی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ہوا اور آپ نے انکار نہیں کیا، تقریر، ان تینوں چیزوں کو حدیث اور بعض نے سنت بھی اس کو کہا ہے، قول، فعل اور تقریر، یہ تین چیزیں یہ حدیث کہلاتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل تو فی نفسی حجت ہے ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو دیکھ کر اس پر انکار نہ کرنا، اس کو سینکشن کرنا ہے، کیونکہ نبی کا کام صحیح غلط کی تفصیل تھا، صحیح اور غلط میں تفریق کرنا تھا، اور نبی کے سامنے غلط عمل ہو اور نبی چپ رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کو غلط نہیں کہا، اس سے منع نہیں کیا، علماء نے کہا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع نہیں کیا، ٹوکا نہیں، تو غلط نہیں ہے۔ جب نبی نے منع نہیں کیا تو منع نہیں ہے، وہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوا۔ جب نبی کے سامنے ہوا اور نبی نے منع نہیں کیا تو بعد والے کے لیے بھی گنجائش نہیں کہ منع کریں، کیونکہ اگر منع کرنے کی چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، اس کو اقرار کہتے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی نقل کیا بعد میں پہنچانے کے لیے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھ کے اس کو بھی اگلی نسل کو منتقل کیا، ان تک نقل کیا، ان کو پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی چیزوں پر آپ کے اقرار و انکار دونوں کو نقل کیا، بتایا کہ کیا آپ نے ہونے دیا، منع نہیں کیا، اور کیا ہے جو منع کیا ہے۔ حدیث کی اہمیت دین میں بہت زیادہ ہے۔ حدیث کے بغیر ایک انسان قرآن صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اقیم الصلاح کا کیا مطلب ہے، نماز قائم کرو کیسے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو کس چیز پر، کتنی، کب، کیسے، کس کو دیں کس کو نہ دیں، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں سارے ہاتھی والے ہیں یا ابرہہ کے ہاتھی والے ہیں، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تو ہاتھی والے سبھی برے یا کوئی خاص قوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے واقعات، قرآن کے احکام، قرآن کے عقائد اور قرآن کی تمام تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی۔ حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حدیث کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مرضی، انسان کی پیدائش کا مقصد، اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ صحابہ اس بات کو سب سے اچھے سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کیا اور پہنچاتے رہے، اور یہی کام ہر دور میں محدثین کی جماعت کرتی رہے، جن کو آپ چاہو تو اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اصحاب الاثر، اہل الاثر، یا جو الفاظ آپ چاہیں اس سے مناسبت کے جو کہ علماء ہمیشہ استعمال کرتے آئے ہیں، آپ جو چاہے لفظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کو حدیث کا معاملہ معلوم نہیں کیوں ہضم نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو بڑے حریص تھے لوگوں تک حدیث پہنچانے کے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم کی کمی اور خواہشات کی زیادتی کی وجہ سے ایک انسان اسی چیز کا دشمن بنتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ خیر کی چیز تھی، اس لیے کہ جاہل انسان کو بربادی کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اس کی جہالت اس کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ جہالت ایک انسان کو برباد کرتی ہے، اور بعض اوقات بربادی کا احساس بھی اس کو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور امت کے لیے خیر بنائے کہ اللہ کی مرضی کو بندہ سمجھے، لیکن بعض لوگ خصوصاً اس دور میں، اور یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے دور سے چلتا آ رہا ہے، حدیث اور اصحاب الحدیث سے ایک خاص قسم کی دشمنی دل میں لیے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی حدیث جنگل ہے، حدیث جنگل ہے، یہ میں اپنی طرف سے بنا کے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بولنے والے ایسے ہیں،
خامخواہ کسی کا نام لے کے میں پریشان کسی کو نہیں کرنا چاہتا ہوں. اصل مقصود برائی کا ذکر ہے، کسی کا نام لینا مقصد نہیں ہے. چاہے کوئی بھی وہ بری بات کہے، وہ بری بات ہے، اصل برائی سے بچنا ہے. تو کوئی کہتا حدیث جنگل ہے. اب کون آدمی بیچارہ جس کے پاس بندوق نہ ہو شیر کے مارنے کے لیے، وہ کون جنگل میں جائے گا؟ تو آدمی سوچتا جنگل میں کیسا رہتا، شیر کاٹ کے پھاڑ کے کھا لے گا، جنگلی جانور ہیں، معلوم نہیں کیا سانپ بچھو، تو جنگل میں جانا ہی نہیں. یعنی حدیث میں جانا نہیں، حدیث کی فیلڈ میں ہی جانا نہیں. کیوں؟ جنگل ہے یہ. کبھی دوسری مثال شیطان دل میں ڈالتا ہے. حدیث آگ ہے. کیسی آگ ہے؟ ایسی آگ ہے کہ جیسے آگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، آگ پر چلا نہیں جاتا ہے. فلسفہ نہیں، آپ سوچیں گے بولنے نہیں آ رہا ہے. فلسفہ، یہ فلسفے سے بھی گھٹیا. حدیث آگ ہے، اور حدیث کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے آگ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس پہ چلتے نہیں، ویسے حدیث سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس پر چلنا نہیں چاہیے. یہ میرا جملہ نہیں، یہ انہیں لوگوں کا جملہ ہے جن کو حدیث سے معلوم نہیں کیا بہر ہے. اس طرح کی باتوں کی وجہ سے بعض سیدھے سادے لوگ جو جہنم میں جانا نہیں چاہتے، جو جنگل میں بھی نہیں جانا چاہتے اور آگ میں جلنا بھی نہیں چاہتے، ایسے لوگ سوچتے بھائی آپ ان کے سامنے حدیث بیان کرو. بھائی حدیث بیان مت کرو ہمارے سامنے. قرآن آپ پڑھو، قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا. اب بتاؤ قرآن اور حدیث آدمی چھوڑے تو بچا کیا اس کے پاس؟ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ ایک مسلمان سے کہا جاتا بھائی قرآن کی طرف آ، حدیث کی طرف آ. لیکن آج یہ کہا جاتا نہیں، قرآن پڑھے تو گمراہ ہوتا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن میں یہ گمراہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. قرآن سے یہ نہیں بتایا کس کو گمراہ کرتا ہے. بھائی کھیتی میں پانی گرے گا تو اناج اگے گا، اور گٹر میں گرے گا تو کیا ہوگا؟ کیچڑ میں گرے گا تو کیا ہوگا؟ پاخانے پہ بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ گندا پانی پیدا ہوگا. جیسی زمین ہوتی ہے ویسا اس کا اثر ہوتا ہے. بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، لیکن اگر زمین ہی دل کی گندی ہو تو بارش کا پانی وہاں پر جمع ہو کے کیا ہوگا؟ وہ بھی گندا ہو جائے گا. تو آدمی کا قلب ہی اگر گندا ہو تو اس کو قرآن سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جیسے ابو جہل کو نہیں ہوا. لیکن ہم ابو جہل جیسے نہیں ہیں، ہم تو ایمان لاتے ہیں قرآن کے اوپر، ہم ہدایت چاہتے ہیں اللہ سے. اللہ پھر بھی گمراہ کرے گا ہم کو، جبکہ ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف رجوع کر رہے ہیں، صحابہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، صحابہ سے سیکھنے والے تابعین کی طرف رجوع کر رہے ہیں. پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا ایسا. قاعدے اور اصول کے پابند ہو کر اگر آدمی علم حاصل کرے تو گمراہ نہیں ہوتا ہے. لیکن آج دور کیا جا رہا ہے. حدیث جنگل ہے، حدیث آگ ہے. اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو حدیث سے دور کرنا، ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کیا کرنا چاہیے. ہم تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ایسے ہر آدمی کو ہدایت دے. حدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. جو رسول دیں لو، اللہ کا حکم ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کریں. آپ نے جس چیز سے منع کیا، چاہے عقل اور چاہت اور سماج، باپ دادا جو کچھ ہے، چاہے اس کا خلاف کر رہے ہوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے رکنا ہے اس میں. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس سے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اس لیے اس بات کی، اور کچھ لوگوں کا وہی پوری فوج ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو فرقہ ہے یہ 73واں یعنی گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. کون؟ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اصحاب الاثر، اہل الاثر. اس نام کے ساتھ میں بڑی دشمنیاں جڑی ہوئی ہیں. ہم کو نام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو چاہے دل میں جس کے آئے نام دے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم یہ نام کیوں اختیار کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا کڑوا لگے گا، یہ کیا درس ہے. سنیے،
اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث کوئی گالی نہیں ہے، اگرچہ اس کو ایک گالی اور عیب کی طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نام لینے کو بھی ڈرتا ہے، کیونکہ بولنے والے کیسا بولتے اہل الحدیث اہل الخبیث، اہل الحدیث اہل الحدث، اور اس طرح کے جو ہے برے برے لقب ان کو دے کے لوگوں کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کرنا۔ ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، اہل حدیث ہے کیا؟ ایک عام آدمی سوچتے کیا ہے جن کے بارے میں جس چوراہے پر جاؤ کوئی نہ کوئی برا بولنے والا ہے، ہر ممبر سے کہیں نہ کہیں سے آواز آتی ہے برے لوگ بہت ڈینجر، ان کے پاس نہیں جانا، دور، ایک بھالے کی دوری پر ان سے رہنا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے، چاہے پھر اخیر میں آدمی اس نام کو مانے یا نہ مانے، ہم کو کسی سے کوئی بیر اور دشمنی نہیں ہے۔ کوئی بولتا ہم کو یہ نام نہیں چاہیے، ہم کو کوئی مسئلہ نہیں اس سے، ہم اس کے دشمن نہیں، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہے یہ، ایک آدمی دیکھے تو صحیح یہ نام کس نے بیان کیا ہے، کون لوگ ہیں، ان کا کام کیا تھا۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے، اس لیے بات بہت لمبی ہو جاتی بعض اوقات، شاخ در شاخ، آج کے درس میں ہم دیکھیں گے حدیث کی اہمیت دین میں کیا ہے، اس لیے کہ شروع میں جیسے میں نے کہا بعض لوگ حدیث سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، حدیث نہیں، ایک فٹ پیچھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کو بخاری کا بخار آیا ہے، بخاری کا بخار آیا ہے، ان لوگوں کو جب بھی دیکھو جب کچھ بولے بخاری میں ایسا ہے، مسلم میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے وہ لوگ جو ڈگری ہولڈر ہیں، ان کی ناک میں دم کرنے والی پبلک ایسی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، مطلب باپ کی دلیل ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن سے آپ اگر پوچھو کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ یہ بول رہے ہو، آپ کی بات سر آنکھوں پہ، لیکن آپ کی بات کوئی اس کا ایویڈنس ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اب اس کو غصہ آتا تو غصے میں آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، عقل اکثر اوقات پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ باپ کی دلیل ہے، اب یہ کہے گا نہیں تو پھر ہمارے پاس بھی دلیل نہیں ہے۔ ایسے آدمی سے کہا جا سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے باپ کی دلیل نہیں، پر یہ تو دلیل دو، اس کا تعلق میرا اپنا پرسنل مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، آپ دلیل دو۔ میرے پاس دلیل نہ ہونے سے آپ کو بھی موقع کیسے مل جاتا ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنا، خصوصاً ایسے دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حدیث مانگیں، جبکہ ہر آدمی اپنی اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، گول مول کر کے اپنی دعوت چلا رہا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ایک عام انسان بولے اس کی ماننا، اس کی ماننا، کس کی ماننا؟ ہم اس کی مانیں گے جس کی اللہ تعالیٰ نے ماننے کے لیے کہا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، میں نے آیت پڑھی، کہو اے نبی اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو۔ ہم تو رسول کی مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائے گا اس کی مانیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بتائے گا نہیں مانیں گے، کوئی بھی ہو، کائن من کان، جو چاہے ہو، کوئی بڑے سے بڑا آدمی نہیں مانتے ہم اس کی بات کو، کیونکہ اس کی ماننے سے رسول کی مخالفت ہوتی ہے، ہم رسول کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حدیث کا دین میں مقام کیا ہے، اور سلف میں ہمارے جو علماء گزرے ہیں انہوں نے حدیث کے بارے میں کیا کہا، اور اسی طرح سے یہ جو اہل حدیث نام ہے یہ کیا ہے، یہ مطلب کہاں سے آیا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں وکٹوریا نے نام دیا ہے، یعنی انگریزوں کی جو بیچاری کوئی تھی یہاں پہ، تو وکٹوریا نے ایک نام دے کے گئی اہل حدیث۔ تو یہ کہاں ہے؟ ہندوستان میں جو انگریز آئے تھے ان لوگوں نے ایک نام دیے، ایک جماعت پیدا ہوئی، خاص طور سے انگریزوں کی جیسے یعنی پالیسی تھی کہ لڑا اور حکومت کرو، تو انہوں نے کیا کر دیا، ایک گروپ بنایا اپنے حساب سے، اس کو نام کیا دیا؟ اہل حدیث۔ اب یہ اہل حدیث کیا ہے؟ سب کی ناک میں دم کر کے سب کو پریشان کرنے کے لیے، امت میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے انگریزوں کا بنایا ہوا ایک گروپ ہے۔ اب بھولا بھلا آدمی بولتا ہاں ہو بھی سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ تو یہ بھی دیکھنا ضروری بھائی یہ وکٹوریا کا ہے یا پہلے سے آ رہا ہے، کہاں سے، کون ہے، کون سے دور سے نام آ رہا ہے۔ تو یہ آج کے درس میں یہ میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے تذکرے میں آئیں۔ پیرانے پیر کیا بولتے وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی وکٹوریا کے زمانے میں تھے کہ نہیں تھے، وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ حدیث کا طلب کرنا، حدیث سے روکنے والوں کے لیے خاص طور سے حدیث مانگنا، حدیث حاصل کرنا، حدیث سیکھنا، حدیث پوچھنا دین میں ہے کہ نہیں ہے، اس بارے میں آپ دیکھیں ابو جعفر النفیلی، ان کی وفات 234 ہجری کی ہے، ابھی کیا چالو ہے 1430، اور یہ کب کی بات میں بیان کر رہا ہوں 234، یعنی اب سے کم 1200 سال پرانے ہی ہیں، 1200 سال پرانے ہیں۔ ابو جعفر النفیلی کہتے ہیں ان کان علی ظہر الارض احد ینجو، اگر کوئی ایسا ہے زمین پر، زمین کی پیٹھ پر، زمین کی سطح پر ایسا جو نجات پانے والا ہے، فہؤلاء الذین یطلبون الحدیث، تو یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث طلب کرتے ہیں۔ اگر زمین پہ کوئی نجات پانے والے لوگ ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث طلب کرتے ہیں۔ حدیث کے طالب، حدیث کے سیکھنے والے، حدیث کے مانگنے والے، حدیث کے پوچھنے والے، یہی نجات پانے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث نہیں پوچھیں گے تو ہر آدمی اپنی کچھ بھی دل کی بات بتائے گا، لوگ اس کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ جب پوچھا جاتا ہے حدیث ہے کیا، تو معلوم پڑتا ہے کہ نبی کی بات ہے یا نہیں ہے۔ اس کو امام خطیب البغدادی نے اپنی کتاب شرف اصحاب الحدیث کتاب لکھی، انہوں نے شرف اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کا شرف، ان کی فضیلت، اس کے ذکر میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات کب ہے 161 ہجری، یہ تھوڑا اور پیچھے گئے، 161 کس کو بولتے ہیں؟ آج کیا چالو ہے 1430، 161 ہجری۔ امام شافعی جو ہیں اس وقت میں 11 سال کے بچے تھے۔ یہ جو امام سفیان ثوری کی وفات جب ہوئی ہے، امام شافعی کی عمر کیا تھی 11 سال، 150 میں تو پیدا ہوئے ہوں، 161 میں ان کی وفات ہے۔ کہتے ما اعلم على وجه الارض من الاعمال افضل من طلب الحديث لمن اراد به وجه الله، زمین پر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں حدیث کے طلب کرنے سے زیادہ کوئی عمل میرے نزدیک افضل نہیں ہے، بشرطے کہ آدمی کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو۔ حدیث تر آدمی کہے کہ دوسرے اعمال، نماز، اب بتائیے اگر حدیث نہ ہو، دلیل نہ ہو تو نماز بھی غلط ہو جاتی ہے۔ نماز کیسے پڑھے گا آدمی؟ دل سے پڑھے گا کچھ بھی کر کے؟ نماز اگرچہ افضل الاعمال ہے، لیکن نماز کے صحیح ہونے کا مدار بھی کس پر ہے؟ حدیث پر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زمین پر اگر سب سے افضل عمل ہے تو میرے نزدیک کیا ہے؟ حدیث کا طلب کرنا ہے۔ کب کے یہ 161 ہجری کے۔ اب ان کو نہیں معلوم تھا حدیث جنگل ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حدیث کا طلب کرنا ہے۔ آئیے تھوڑا اور پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، سورہ توبہ آیت نمبر 112۔ توبہ کرنے والے، خوب توبہ کرنے والے، اللہ کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، بہت عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے اور سفر کرنے والے سائحون، اور الراکعون بہت رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، بھلائی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اے نبی خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو۔ یہ اوصاف اللہ نے بیان۔ یہ سفر کرنے والے کیا ہیں؟ پکنک پہ جانے والے کون ہی ہیں؟ السائحون، اس کی تفسیر میں اکرمہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، جن کی وفات 105 ہجری میں ہوئی ہے۔ وفات کب ہوئی ہے؟ 105 ہجری میں۔ کہتے ہیں کہ السائحون کا مطلب ہے ہم طلبۃ الحدیث، یہ حدیث کے سیکھنے والے ہیں، حدیث کے طالب ہیں کہ حدیث کے حاصل کرنے کے لیے چل کے سفر کر کے جا کے حدیث سیکھ کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا قرآن میں کبھی ذکر آیا کہیں پر
حدیث کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے والوں کا، انہوں نے کہا یہ آیت ہے، اللہ نے السائحون کا، خالی گھومنے بھٹکنے کا تھوڑی ذکر ہے، علم کی طلب میں، حدیث کی طلب میں جانے والے، سفر کرنے والے قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ تو کہا کہ ہم طلبۃ الحدیث۔ ابراہیم ابن ادہم، ان کی وفات کب کی ہے؟ بہت سے صوفیاء ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کی وفات ہے 161 ہجری میں، 161، بہت پہلے، 1300 سال پہلے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی يدفع البلاء عن هذه الامه برحلة اصحاب الحديث، اللہ تعالی اس امت سے بلاؤں کو دفع کرتا ہے اصحاب الحدیث کے سفر کی برکت سے۔ اصحاب الحدیث کا نام آ رہا ہے، ابھی دھیرے دھیرے آتا جائے گا۔ ابھی اصحاب الحدیث، حدیث والے، اصحاب الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کا مطلب حدیث والے، حدیث والے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت سے بلاؤں کو دفع کرتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ برحلت اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کے سفر، جو حدیث کے سیکھنے سکھانے کا جو سفر ہوتا ہے، حدیث کے لانے کے لیے، سیکھنے کے لیے جو چل کے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت سے بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔ اسی طرح سے وکیع، اب آتے ہیں ہم حدیث کے بیان کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ وکیع ان کی پیدائش کب کی ہے؟ 197 ہجری، یعنی 200 ہجری کے آس پاس وفات ہو چکی تھی ان کی۔ 197 ہجری۔ کہتے ہیں وکیع لولا ان الحدیث افضل عندي من التسبیح ما حدثت، اگر حدیث میرے نزدیک تسبیح سے زیادہ افضل نہیں ہوتی تو کبھی حدیث بیان نہیں کرتا۔ یعنی تسبیح کرنے سے بھی افضل میرے نزدیک کیا ہے؟ حدیث کا بیان کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو میں حدیث بیان نہیں کرتا، کیونکہ حدیث کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے۔ تسبیح تو ذاتی عمل ہے، سبحان اللہ آدمی کہہ رہا ہے، یہ ذاتی عمل ہے، لیکن حدیث جب بیان کرے گا تو لوگوں کے نزدیک علم واضح ہوگا، ہدایت اور گمراہی واضح ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی جائے۔ سفیان الثوری، جن کا ذکر گزر چکا ہے، 161 ہجری کی ان کی وفات ہے، یہ کہتے ہیں کہ لو لم یکن لصاحب الحدیث فائدہ، اس لیے میں زیادہ تشریح نہیں کر رہا ہوں، میرے سامنے 26 پیجز ہیں، کل کی جیسا نہیں، اس لیے میں جلدی نکل رہا ہوں، ورنہ ہر چیز کو اچھی طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ 161 ہجری کی وفات، کہتے ہیں لو لم یکن لصاحب الحدیث فائدہ الا الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفتہ، اگر صاحب حدیث کے لیے، حدیث سیکھنے، سکھانے، بولنے، لکھنے والے کے لیے اگر صرف اتنا ہی فائدہ ہوتا کہ وہ درود پڑھ لیتا ہے، لکھ دیتا ہے، تو اتنا بھی کافی تھا۔ آپ بتائیے، جو آدمی حدیث بیان کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب بھی حدیث بیان کرتا ہے، جب بھی حدیث لکھتا ہے، جب بھی حدیث پڑھتا ہے، تو ہر حدیث میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ایک درود آتا ہے اس میں، اور اگر کئی بار آ جائے نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کئی باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو اگر صرف اتنا ہی فائدہ ہوتا کہ حدیث کا تذکرہ کرنا، لکھنا، پڑھنا، سننا، اس میں درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اگر اتنا ہی ہوتا تب بھی حدیث کا پڑھنا، لکھنا، بولنا ایک بہت بڑی چیز تھی، اتنا ہی فائدہ ہوتا تو بھی کافی تھا کہ حدیث بیان کی جائے۔ کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ، مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ یہ کتاب لکھتا رہتا ہے، حدیث یا پڑھتا رہتا ہے، جب تک وہ لکھتا رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جو سواد ٹوٹی ڈنڈی والے بناتے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض کتابوں میں اللہ کے رسول سواد بناتے ڈنڈی والا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے کہا آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں، نہیں ملے گا آپ کو ایسا۔ یہ بعد کے لوگوں نے یہ خرافات نکالی ہیں، ان کو درود لکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، پین میں قلم میں سیاہی نہیں ہے۔ آپ علماء کی کتابیں دیکھیں، جب بھی نام آئے 50 بار اگر حدیث میں آئے گا تو لکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح مسلم اگر آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ کو ملے گا، جب جب نام آ رہا ہے لکھتے جائیں گے۔
درود لکھتے، پورا درود لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی فائدہ ہے کہ جب حدیث پڑھتا لکھتا ہے تو درود کا موقع ملتا ہے، بہت ہو گیا. نبی پر درود کیا کم چیز ہے؟ آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، شفاعت کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے سلیمان التیمی کہتے ہیں کننا عند ابی مجلس. ابی مجلس کون ہے؟ ان کی وفات 106 ہجری کی ہے. وهو يحدثنا، وہ ہم سے حدیث بیان کر رہے تھے، تابعین میں سے ہیں. فقال رجل، ایک آدمی نے کہا لو قرأتم سورہ، آپ کاش کہ آپ قرآن پڑھتے، قرآن کی کوئی سورت پڑھتے. حدیث حدیث حدیث، قرآن کی سورت پڑھو. آج بھی بہت سارے لوگ بولتے نا ارے حدیث حدیث کیا ہے، ذرا قرآن. اچھا نا حضرت، آپ قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے کرنے لگو گے اگر حدیث نہیں رہے گی تو قرآن کی تعلیمات کا مذاق بن جائے گا. تو ایک آدمی نے کہا لو قرأتم سورہ، کاش کہ آپ سورت پڑھتے قرآن کی، کیا ہے حدیث حدیث. فقال ابو مجلس نے کہا ما الذي نحن فيه بانقص الي من قراءة سورہ، جس کام میں ابھی ہم ہیں یعنی حدیث کا بیان کرنا، یہ میرے نزدیک قرآن کی سورت پڑھنے سے کم نہیں ہے. کیوں؟ قرآن پڑھے گا نہیں سمجھے گا گمراہ ہوگا. قرآن کا مطلب کچھ کا کچھ لیا، کہا اقیم الصلاۃ کا مطلب درود پڑھو. کیوں؟ صلاۃ علی النبی بھی تو صلاۃ ہے نا. اور رکوع کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں؟ گرنا، جھکنا. جھکو ایسا بھی جھکے تو چلتا. قوم پیدا ہوئی نا ایک اہل قرآن نام، اہل قرآن نہیں ہو، اہل قرآن نام کے لائق نہیں ہو، وہ منکر حدیث ہے. بولتے صلاح آج ہیں، میں مل چکا ہوں ایسی خوش قسمت قوم سے جس کی قسمت میں قرآن کا فہم نہیں ہے، اس کو بدقسمت ہی کہنا پڑے گا. تو کہنے لگا قرآن میں کیا ہے صلاۃ، کہاں سے لائے تم نے نماز؟ ایسی کوئی نماز نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز حدیث میں ہے. قرآن میں بس صلاۃ ہے، جیسے جی میں آیا کرو. یہ صلاۃ نہیں. صلاۃ عربی میں ڈکشنری میں کھولو کیا مطلب ہے صلاۃ کا؟ مطلب دعا، پریئر. تو دعا کرو بس، ہو گئی نماز تمہاری. ایسی مصیبت ہو جائے گی اگر حدیث نہیں ہو تو. ہیں ایسے لوگ، میں پونا میں مل چکا ہوں. اب بتائیے کیا بولیں گے آپ؟ تو یہ بھیانک معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی قرآن کو لے کے حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، پھر کچھ کا کچھ مطلب لے لے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم جس چیز میں ہیں یہ قرآن کی صورت پڑھنے سے کم نہیں ہے. کیوں؟ اس اعتبار سے کہ قرآن کا صحیح سمجھنا کس پر موقوف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر. حدیث کا مذاکرہ کرنا. ایک صاحب بیان میں بولنے لگے آج تو ایسا دور آیا ہے، بیان میں بولنے لگے، ایسے کوئی معمولی آدمی نہیں. آج تو ایسا ہوٹلوں میں حدیث پڑھی جا رہی ہے. اب بتائیے ہوٹلوں میں حدیث پڑھیں گے، گائیں گے تو اچھا ہے. ہوٹل میں اگر کوئی حدیث پڑھ رہا ہے تو کیا غلط بات کیا ہے؟ غفلت کی جگہ پر اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے، غلط کیا ہے؟ کچھ ہونا چاہیے. کیا زمانہ ہے، ہوٹل جیسی غفلت کی جگہ میں بھی حدیث پڑھی جا رہی. لیکن جس کو آنکھ جس کی غلط ہو، جس کا چشمہ پھوٹا ہوا ہو، اس کو تو کئی چیزیں دکھائی دیں گی. اور کیا ہوٹلوں میں حدیث پڑھی جا رہی. ہمارے یہاں تو حدیث پڑھنے کے لیے ایسا ہوتا ہے، کیا کیا کرتے ہوں گے معلوم نہیں. عطر لگا کے، نہا دھو کے، ایک دم جبہ پہن کے، وہ ہونے میں حدیث کا ٹائم ختم. صاحب حدیث پڑھتے تھے، سنتے تھے، بولتے تھے. تو حدیث کا مذاکرہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ صحابہ اس کی ترغیب دیتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تذاکروا الحدیث فإن حیاتہ المذاکرہ. حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، حدیث کو آپس میں ایک دوسرے کو سناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کی زندگی مذاکرہ ہے. حدیث کا آپس میں بولنا سننا حدیث کو زندہ رکھتا ہے، ورنہ حدیثیں مٹ جائیں گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں علی، یہ سارے جو اقوال میں ذکر کر رہا ہوں یہ خطیب البغدادی کی کتاب ہے شرف اصحاب الحدیث، اس سے میں ذکر کر رہا ہوں، اس لیے میں حوالے نہیں دیتے جا رہا ہوں. کا مطلب ہے یہ اسی کتاب میں. الگ کوئی کتاب ہوگی تو میں الگ سے حوالہ دوں گا، ورنہ بولیں گے آج تو حوالے نہیں دے رہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تزاوروا وتذاکروا الحدیث، حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، ایک دوسرے کو بیان کیا کرو. فإنکم ان لم تفعلوا یدرس، اگر تم حدیث بیان نہیں کرو گے آپس میں تو حدیث دھندلی ہو جائے گی، مٹ جائے گی، لوگ بھول جائیں گے حدیثوں کو. صحابہ ترغیب دے رہے ہیں حدیث کا مذاکرہ
کرو، سناؤ، سنو حدیث کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تذاکروا ھذا الحدیث لا ينفلت منکم، حدیث کا آپس میں تذکرہ کرو، ایسا نہ ہو کہ حدیث مٹ جائے، تم سے کھو جائے، چھوٹ جائے۔ فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ، اس لیے کہ حدیث قرآن کی طرح ایک جگہ جمع محفوظ نہیں ہے، حدیث ایک جگہ جمع محفوظ نہیں ہے، لوگوں کی زبانوں پر ہے، بکھری ہوئی ہے، قرآن کی طرح ایک مصحف میں حدیث نہیں ہے، اس لیے اس کا مذاکرہ کیا کرو۔ وَإِنَّكُمْ إِن لَّمْ تَذَاكَرُوا هَذَا الْحَدِيثَ يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ، اگر تم حدیث کا آپس میں تذکرہ نہیں کرو گے تو حدیث مٹ جائے گی، تم سے چھین جائے گی، کھو جائے گی۔ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ حَدَّثْتُ أَمْسَ فَلَا أُحَدِّثُ الْيَوْمَ، تم میں سے کوئی ایسا نہ کہے کہ کل تو میں نے حدیث بیان کیا، آج میں حدیث بیان نہیں کروں گا، تم میں سے کوئی ایسا نہ کہے۔ بل حدث امس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا، بلکہ کل بھی حدیث بیان کرو جو گیا پچھلا، آج بھی بیان کرو، اور کل بھی اس کو چاہیے کہ حدیث بیان کرے، یعنی حدیث کبھی بیان کرنا بند نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ارے حدیث کا زمانہ گیا، آج فقہ کا زمانہ ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، حدیث قیامت تک کے لیے، تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سا فقہ صحیح ہے اور کون سا فقہ غلط ہے۔ ہم فقہ کے مخالف نہیں ہیں، ہم اس فقہ کے مخالف ہیں جس کی بنیاد کتاب و سنت پر نہ ہو۔ تو فقہ صحیح ہے کہ سمجھا صحیح کہ نہیں کیسا معلوم پڑے گا، حدیث دیکھیں گے، ورنہ کچھ بھی حدیث پڑھ کے کچھ بھی مسئلہ نکالا اس کی بات صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ حدیث کے بیان کرنے اور آپس میں مذاکرے کے بارے میں صحابہ کے اقوال ہیں۔ حدیث کی تبلیغ اور تعلیم دوسروں تک پہنچانے کا کیا معاملہ ہے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، آپ فرماتے ہیں نبر اللہ امران سمع منا حدیثا وحفظه حتى يبلغه غیرہ، اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے اس انسان کو، تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے اور اس کو محفوظ رکھے اور دوسروں تک ویسے ہی پہنچائے جیسے سنا تھا۔ تین کام کرے، سنے، سنبھال کے رکھے، ملاوٹ نہ کرے اس میں اپنی طرف سے، اور جیسا سنا تھا محفوظ دوسروں تک پہنچا دے، جیسا سنا تھا ویسے محفوظ دوسروں تک پہنچا دے۔ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، بہت سے، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک حکمت کی بات کو سن کے لے جاتے ہیں لیکن وہ ایسے تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اور ورب حامل فقہ لیس بفقیہ، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکمت کی بات لے کے جاتے ہیں لیکن خود اس کو صحیح طور سے سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی ہے، دوسرے کو پہنچاتے اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ اس لیے آپ نے دعا دی، کیا دعا دی؟ اللہ خوش رکھے اس کو جس کو جو حدیث کو سنے، محفوظ رکھے اور پہنچائے۔ نبی تو دعا دے حدیث کو سنو اور پہنچاؤ، اور یہ کہے حدیث سے دور بھاگو، تو بتائیے نبی کی موافق ہے کہ مخالف ہے؟ اس کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ سفیان ابن عیینہ، یہ بھی محدث ہیں، کب کے ہیں؟ 198 ہجری کی ان کی وفات ہے، 200 کے پیچھے پیچھے ہی جا رہا معاملہ۔ 198 ہجری کے ہیں، ان کی وفات ہے، وفات مطلب پیدا ہوئے اور وفات ہو گئی، یعنی جو کچھ انہوں نے کہا کیا سب ختم ہو چکا تھا، 198 میں فنش، 198 کے پہلے کے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ما من احد یطلب حدیثا الا وفی وجهه نظرہ، جو بھی بندہ، جو بھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ حدیث کا طالب ہوتا ہے، حدیث حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ایک رونق ہوتی ہے، اس کے چہرے پر ایک نظرہ، خوشی اور تر و تازگی اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ سفیان ابن عیینہ کا، اس کو بھی خطیب البغدادی نے شرف اصحاب الحدیث میں ذکر کیا ہے۔ یہاں بڑوں کو حدیث سے بھگایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ بچوں کو بھی حدیث بتاؤ بولتے تھے۔ عبداللہ ابن عبید ابن عمیر کہتے ہیں وقف عمرو ابن العاص، عمرو ابن عاص صحابی ہیں، علی حلقۃ من قریش، ایک حلقہ قریش کا، بیٹھے ہوئے لوگ تھے مسجد کے اندر یا جہاں بھی بیٹھے تھے، اس پر گزرے قریش کے لوگوں پر، دیکھا لوگ بیٹھے ہیں دائرہ بنا کے دین سیکھنے کے اعتبار سے۔ فقال ما لکم قد طرحتم هذه الاغیلمہ، یہ کیا دیکھتا ہوں میں کہ تم نے بچوں کو یہاں سے ہٹا دیا،
یعنی بچوں کو بھگا دیے، تم لوگ بڑے بڑے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لا تفعلوا، ایسا مت کرو. وَأَوْسِعُوا لَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ، بچوں کے لیے بھی اپنی مجلس کو وسیع رکھو، بچوں کو بھی آنے دو. وَأَسْمِعُوهُمُ الْحَدِيثَ، ان کو حدیث سناؤ، ان کو حدیث سناؤ. وَأَفْهِمُوهُمْ إِيَّاهُ، اور ان کو وہ حدیث سمجھاؤ. اپنی مجلس میں بچوں کو آنے دو، ان کو حدیث سناؤ، ان کو حدیث سمجھاؤ. فَإِنَّهُمْ صِغَارَ قَوْمٍ أَوْشَكَ أَن يَكُونُوا كِبَارَ قَوْمٍ، اس لیے کہ آج وہ قوم کے چھوٹے ہیں، کل وہ قوم کے بڑے ہونے والے ہیں. آج چھوٹے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے، تو جانے دو، ان کے اندر حدیثیں ہیں، ان کے پاس حدیثیں جمع ہونے دو، نبی کی بات جمع ہونے دو. وَقَدْ كُنْتُمْ صِغَارَ قَوْمٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ كِبَارَ قَوْمٍ، ایک وقت تم بھی قوم کے چھوٹے لوگ تھے، آج تم بڑے ہو گئے نا، تو آج تم کو ضرورت ہے حدیث کی، تو تم بچوں کو بھی حدیث سناؤ تاکہ کل کو ان کو اس کی ضرورت پڑے تو پہلے سے ان کے پاس حدیث موجود رہے. اس کو خطیب البغدادی نے شرف اصحاب الحدیث میں روایت کیا. صحابہ بچوں کو بھی بتاتے تھے کہ بچوں کو بھی حدیث سناؤ. حدیث کا معاملہ اتنا عام ہونا چاہیے کہ بچہ بچہ نبی کی بات جانتا ہو. آج نیوٹن اور آئنسٹائن بچے کو معلوم ہے، نبی کا نہیں معلوم ہے. یہ مصیبت ہے. سب کا معلوم ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں معلوم. آپ بتائیے اس سے زیادہ افسوس کی چیز مسلمان کو کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی مجالس میں حدیث کا تذکرہ کریں اور چھوٹے بڑے سب حدیث کے بارے میں جانتے ہوں. حدیث کا لکھنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ پہلے تو حدیث کتابوں میں آتی نہیں تھی، فقہ کی کتابوں میں مسائل کی خالی مسائل ہی آتے تھے. اب ذرا بعض کتابیں لوگوں کے پاس آ رہی، لوگ لے رہے کتابیں وہ جن میں حدیثیں آتی ہیں، تو ٹکر پہ اب وہ ایسی کتابیں لکھ رہے ہیں جس میں حدیث ہے، یعنی ٹکر کے لیے حدیث آ رہی ہے. نماز پیمبر اب آ رہی کتاب. ہمارے بھی مسائل حدیث پہ ہیں. اچھا پہلے کیا ہوا تھا آپ کو؟ یہ تو اہل حدیث کی برکت ہے کہ کم سے کم ٹکر میں تو حدیث بتا رہے ہیں، ورنہ حدیث بتانے والا ہی کوئی نہیں ہوا کرتا تھا. حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب معلوم پڑ رہی حدیث کی ضرورت ہے. ایک ہمارے بھائی، ان کو کسی مولوی صاحب نے بتایا دیکھو یہ ہماری حدیث ہے، یہ اس کی دلیل ہے، اور یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے. وہ لا کے بتانے لگے کہ مولوی صاحب نے دی یہ دلیل ہے پوری نماز کے بارے میں. میں نے کہا چلیے ایک بات تو مولوی صاحب کو سمجھ میں آئی، اس کتاب سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ عام آدمی کے لیے بھی حدیث ہے. اب تک جو آپ لوگ کہتے تھے کہ حدیث عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کو بہت 15, 26, 55 علوم چاہیے. اب عام آدمی کے لیے بھی آپ جو کتابیں لکھ رہے اس میں حدیث ڈال رہے نا، تو مطلب حدیث ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کم سے کم اس حد تک تو لوگ آئے کہ حدیثیں بیان کرنے، ورنہ آپ کتابیں دیکھیں حدیثیں آپ کو نہیں ملیں گی اس میں. لیکن اب چونکہ ایسا دور آیا ہے کہ آپ کو اصحاب الحدیث کی کتابیں ملیں گی، اہل الحدیث کی کتابیں ملیں گی، ہر صفحے پہ آپ کو کہیں نہ کہیں مسئلہ دلیل ملے گی. اب دوسروں کو بھی کیا کرنا پڑ رہا؟ ارے اپنی جگہ جائے گی، چلو اپنی بھی کتاب میں حدیث آنا چاہیے. چلو کم سے کم جھوٹی صحیح حدیث پہ تو آئے، ضعیف صحیح حدیث کی تو عادت تو رہی، ہوتے ہوگا آگے صحیح پہ بھی آئیں گے، لیکن کم سے کم حدیث کی تو عادت پڑ رہی ہے. حدیث لکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ابو الثلج کہتے ہیں سألت احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل کب کے ہیں؟ احمد ابن حنبل 241 میں ان کی وفات ہے. 241 میں امام احمد ابن حنبل کی وفات ہے. سألت احمد ابن حنبل قلت یا ابا عبداللہ ایہما احب الیک. انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ، آپ کے نزدیک پیارا آدمی کون ہے، بہتر آدمی کون ہے، آپ کو کون پسند ہے؟ الرجل یکتب الحدیث او یصوم ویصلی. ایک آدمی ہے جو حدیث لکھتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، یعنی نفل نمازیں پڑھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے. دونوں میں پیارا کون ہے آپ کو؟ قال یکتب الحدیث. امام احمد کیا کہتے ہیں؟ اب امام دیکھیے امام احمد کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی جو حدیث لکھتا ہے مجھ کو زیادہ پسند ہے اس سے جو نفل نماز اور روزے کا اہتمام کرتا ہے. اب ان کو تھوڑا کڑوا لگائے گا، ایسا کیسا ہے؟ قال فمن اين فضلت کتاب الحدیث على الصوم والصلاة. انہوں نے پوچھنے والے نے ایسا کیسا؟ نماز اور روزے پہ آپ نے حدیث لکھنے کی فضیلت ڈال دی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی افضل ایسا کیسے؟
قال لئلا يقول قائل لئلا يقول قائل انی رأیت قوما علی شیء فاتبعتهم، اس لیے کہ بولنے والا ایسا نہ بولے، ایک زمانہ ایسا نہ آ جائے کہ لوگ یوں کہنے لگے ہم نے لوگوں کو دیکھا ایسا عمل کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ حدیث لکھنا اگر بند ہو جائے، ایک نسل اگر اگلی نسل کو حدیث نہ دے تو لوگ کیا بولیں گے، ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھے، ہم بس ویسے ہی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر حدیث آتی رہے اگلی نسل تک تو باپ دادا کو چیک کرنے کے لیے بھی فٹ پٹی اپنے پاس رہے گی کہ باپ دادا صحیح جا رہے ہیں کہ ان کو صحیح کرنا پڑے گا۔ تو حدیث کا لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو صوم و صلات آج چل رہا ہے، یہ صوم و صلات کل بدعات میں منتقل نہ ہو جائے، غلط طریقے سے نہ کرنے لگے۔ صلاۃ غوثیہ صحیح ہے کہ نہیں چیک کیسا کریں گے؟ حدیث میں ہے کہ نہیں؟ فاتحہ قرآن میں لیکن فاتحہ دینا صحیح ہے کہ نہیں کیسا چیک کریں گے؟ حدیث میں چیک کریں گے، ہے کہ نہیں؟ یا نبی سلام علیکہ سلام قرآن میں، یہ نبی سلام علیکہ ہے کہ نہیں کیسا چیک کریں گے؟ حدیث میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے کہ نہیں کیے ایسا؟ حدیث نہیں ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ جیسے آج بولتے ہیں، اس دور میں بولتے ہیں لوگ، کیا بولتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، یہ ہمارا سلام ہے۔ تو آج لوگ بول رہے ہیں حدیث ہے، آج حدیث ہے اس لیے ہم کہتے ہیں حدیث ہے، اس بارے میں کوئی حدیث نہیں، نبی کا عمل نہیں، اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں حدیثیں تو سب ختم ہو گئی، اب یہ جو کر رہے وہی حدیث ہے، یہ جو کر رہے وہی صحیح ہے۔ حدیث ہونے سے ان کو چیک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لئلا يقول قائل انی رأیت قوما علی شیء فاتبعتهم۔ خطیب البغدادی اس کو ذکر کرنے کے بعد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، خطیب بغدادی کب کے ہیں؟ 463 کے ہیں، یعنی 5ویں صدی کے ہیں، یہ 14ویں صدی ہیں، 15ویں صدی ہے، یہ 1400 چل رہا ہے، وہ 400 کا ہے، 463۔ کہتے ہیں طلب الحدیث فی هذا الزمان افضل من سائر انواع التطوع۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں حدیث کا طلب کرنا اس زمانے میں، اس دور میں ساری نفل عبادات سے بڑھ کے ہے۔ کیوں؟ لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء اهلها، کیونکہ اس دور میں کیا ہو چکا ہے کہ سنتیں دھندلی ہو چکی ہیں اور سنتیں چھپ گئی ہیں لوگوں سے، اور بدعتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور اہل بدعت غالب آ رہے ہیں۔ کس دور میں؟ 5ویں صدی میں، 463 میں بول رہے ہیں وہ۔ آپ سوچیے اس زمانے میں اتنی ضروری حدیث ہے، آج کتنی ضروری ہے؟ آج تو اور بھی زیادہ نئی نئی فیمس بدعتیں لوگ نکال رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا کیا نکال رہے لوگ؟ کسی گھر میں لگا رہے نا کعبے کا دروازہ، کہاں سے لا رہے لوگ؟ اور لیپ ٹاپ پہ کر رہے کہ نہیں دوسروں کے لیے استخارہ؟ لیپ ٹاپ پہ استخارہ، کیا ٹاپ لیول کا عالم ہے یہ فون کر کے ہمارے لیے استخارہ کرو، ہاں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کٹ 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 ہوگا۔ لیپ ٹاپ والا استخارہ، ماڈرن استخارہ ہے۔ بدعت لوگ کیا کیا ایجاد کر رہے ہیں آپ بتائیے۔ آج تو کیا کچھ بدعت لوگوں میں نہیں ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے دین میں کچھ نہ کچھ نیا ستارہ جوڑ دیتا ہے، دین میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے جوڑ دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے میں نے دین کا بھلا کیا، دین کے لیے دین میں کچھ اچھا کام چالو کیا۔ آج زیادہ ضرورت ہے حدیثوں کی، آج زیادہ ضرورت ہے کہ حدیثوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ بدعت واضح ہوں اور بدعت کا رد آسان ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اہل الحدیث نے، اصحاب الحدیث نے حدیثوں کا نقل کرنا اور ان کی حفاظت کرنا تاکہ اگلی نسل میں دین محفوظ رہے اور غلط کو رد کرنا اس کے لیے دلیل موجود رہے، اہل الحدیث نے اس کا خاص اہتمام کیا۔ اسی لیے امام ابو داؤد کب کے ہیں؟ 253 میں ان کی وفات ہے، 253 امام ابو داؤد سنن ابی داؤد جنہوں نے لکھی ہے، کتب ستہ میں ہے، کہتے ہیں کہ لولا هذه العصابہ لندرس الاسلام، اگر یہ گروہ یہ جماعت نہیں ہوتی تو اسلام دھندلا ہو جاتا، اسلام سمجھ میں نہیں آتا، کلیئر نہیں ہوتا اسلام کی اسلام ایگزیکٹلی ہے کیا، اسلام کے نقوش دھندلے ہو جاتے اگر یہ جماعت نہیں ہوتی۔ کون سی جماعت؟ یعنی اصحاب الحدیث الذین یکتبون الآثار، یعنی کون سی جماعت؟ اصحاب الحدیث کی جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار روایات کو لکھ کے محفوظ کرتے ہیں۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ
وہ جماعت ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنا اور لکھنا، حاصل کرنا خصوصی اہتمام اس کا کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں کیا بلکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ دین میں حدیث کا یہ مقام ہے تو انہوں نے حدیثوں میں اپنی طرف سے اضافے کرنا اور حدیثوں میں اپنی طرف سے جھوٹ ملانا یہ شروع کر دیا ہے کہ جس کو بھی جو بات لوگوں کے بیچ میں پھیلانی ہوتی وہ اپنی طرف سے کوئی حدیث گھڑ کے لوگوں میں بیان کرتا تاکہ وہ چیز بھی مقبول ہو جائے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے طبی نسخے بھی حدیث میں بیان کیے اور ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں لوگوں نے ذکر کی حدیث کے نام پر، جیسے کدو کو بغیر ذبح کیے مت کھاؤ، حدیث ہے، میں اپنے دل سے بیان نہیں کر رہا ہوں، حدیث ہے، کدو کو بغیر ذبح کر کے مت کھاؤ۔ لوگوں نے بنائی ایسی حدیث۔ ایک حدیث کسی نے بنائی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو اس وقت میں ایک آدمی تھا جو نہیں ڈوبا۔ کون آدمی تھا وہ؟ اس کا نام تھا عوج ابن عنق۔ کیوں نہیں ڈوبا ہو؟ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھی کہ اس کے گھٹنے تک پانی آیا تھا۔ طوفان کا جو پانی آیا تھا کہاں تک تھا؟ گھٹنے تک۔ اب آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، جب پانی 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 تھا، بیچارہ نہ کھیت ہے نہ پیڑ ہے نہ کچھ ہے، سب ڈوب گیا، تو کھاتا کیا تھا؟ بولے پانی میں ہاتھ ڈالتا تھا، مچھلی نکالتا تھا، کھاتا تھا۔ کیسا کھاتا تھا؟ پکانے کے لیے آگ تو تھی نہیں، سورج پہ بھون کے کھاتا تھا۔ ایسے ایسے جو ہے کرامتی قصے لوگوں میں مشہور ہو گئے حدیث کے نام پر۔ علماء نے دیکھا کہ یہ جو چیز ہے اس سے تو پورا معاملہ، ایک تو مصیبت حدیث نہیں بیان کرنے سے اسلام خراب ہو جائے گا، دوسرا ہے کہ اسلام کے نام پہ غلط باتیں بیان کرنے سے بھی اسلام خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے جہاں پر صحیح معتبر حدیثوں کے ذکر کرنے کا اور محفوظ کرنے کا، بیان کرنے کا اہتمام کیا، وہیں پر چھانٹنے کا بھی اہتمام کیا۔ انہوں نے کہا تم سے کس نے حدیث بیان کی؟ فلانے نے۔ اس کو چیک کیا، یہ پہلے دیکھا کیسا ہے، اچھا ہے، شریف آدمی ہے کہ نہیں ہے، یہ ڈاکو تو چھوڑ دیا، حدیث ہی نہیں لی اس سے، یہ اگر لائق نہیں ہے حدیث بیان کرنے کے تو اس کی یادداشت خراب ہو، یا دینداری نہیں ہے تو ایسے آدمی کی حدیث ہی نہیں لی، تو حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، اس کی حدیث ہی ایکسپٹ نہیں کی۔ تو نے کس سے سنا؟ فلاں سے۔ اس کو چیک کیا وہ کیسا ہے۔ اس نے کس سے سنا؟ فلاں سے۔ اس کو چیک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تک بیچ میں جتنے لوگ تھے دیکھا، برابر اس نے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، چین برابر ہے کہ نہیں جوائن، یا بیچ میں یہ بتا رہا ہمارے پردادا سے میں نے سنا اور وہ جب وفات پا گئے تو میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو ایسا اگر حدیث ہے تو کہا کہ بیچ کا جو تیرا پل ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، تو کیسا ہے ادھر؟ حدیث ادھر آ نہیں سکتی، بیچ کا پل ٹوٹا ہوا ہے۔ حدیث نہیں ایکسپٹ کی، حدیث ایکسپٹ نہیں کی۔ تو انہوں نے روایات میں رجال، اسماء اور رجال کا علم کہ ہر آدمی کو چیک کیا جائے گا معتبر ہے نہیں ہے، اور جب سب کے سب معتبر نکلے اور معاملہ جڑا ہوا تھا تب جا کے کہا حدیث معتبر ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو آج کوئی بھی آدمی بولتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اور ماننا پڑا ہوتا ہم کو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کی بات ہے، بول رہے ہیں آدمی، کوئی بھی اپنے دل میں آتا لکھ دیتا۔ اسی لیے علماء نے کیا کیا؟ علماء نے کہا سند ہم کو چاہیے کہ یہ حدیث آئی کیسا، اس کا پائپ صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ گندا پائپ ہے۔ اگر پاک جگہ سے صحیح لوگوں کے ذریعے سے آئی ہے، پاک نفوس کے ذریعے سے آئی ہے تو ہی مانیں گے، نہیں تو نہیں۔ علم گلم کوئی بھی بیان کرے ہم نہیں مانتے۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں بتایا تھا کہ بعد میں یہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عنی ولا تکذبوا علی، میری حدیث بیان کرو، مجھ سے حدیث بیان کرو، مجھ پہ جھوٹ مت باندھو۔ ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، اور جو جانتے بوجھتے مجھ پر حدیث جھوٹی بات گھڑ دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور لوگوں نے، بعض ایسے لوگ بھی اور آج بھی ملتے ہیں لوگ اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے۔ آپ بتائیے اے جابر، سب سے پہلے تیرے نبی کا نور بنایا گیا، حدیث جھوٹی ہے، کوئی سند ہی نہیں اس کی سند ہی نہیں۔ مشہور چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے کیا بنا؟ نبی کا نور۔ کون سی حدیث ہے؟ کوئی سند ہی نہیں اس کی۔ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، مشہور ہے، سند ہی نہیں اس کی۔ کئی بے سند باتیں ہیں کہ جو معتبر نہیں ہے لیکن لوگوں میں عام ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس چیک کرنے کا پیمانہ ہی نہیں ہے،
علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا یہ معتبر نہیں، یہ معتبر نہیں، یہ معتبر نہیں. اس لیے علماء نے کہا مثال کے طور پر عبداللہ ابن مبارک کب کی پیدائش ہے، وفات کب کی ہے، پیدائش تو چھوڑیے وفات کب کی ہے، 181 کی وفات ہے ان کی، 181 میں ڈیتھ ہے ان کی، اتنے پرانے. کہتے ہیں الاسناد عندی من الدین، سند کا ذکر کرنا، سند کا طلب کرنا، سند کا حاصل کرنا، سند کے ساتھ حدیثوں کو جوڑنا یعنی بیان کرنا، یہ میرے نزدیک دین ہے. کیوں؟ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہیں ہوتی تو جس کے جی میں جو آتا کہہ دیتا ہے، جس کے جی میں جو آتا کہہ دیتا. فاذا قیل له من حدثك، جب اس سے کہا جاتا ہے آدمی سے تجھ سے حدیث کس نے بیان کی، بقیہ، تو رک جاتا ہے. کوئی بھی آدمی سے آج بھی آپ مثلا یہ پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، آپ اس کو کون سی کتاب میں ہے، چپ ہو جاتا ہے. کیوں؟ حوالہ دینا پڑے گا. بہت سارے ہمارے بھائی آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب نے کہا، ہمارے امام کے مسجد کے امام نے کہا بخاری میں وہ ہے. کوئی بھی بات جو بتانا ہو منوانا ہو بخاری میں ہے، ختم. حوالہ مانگیں گے تو پھر مشکل پڑ جاتا ہے. ہر آدمی حدیث کے نام پر آج اتنی کتابیں ہو کے یہ حال ہے. اگر نہیں ہوتی کتابیں تو آدمی بول لیتا ہے حدیث میں. ایک مولوی صاحب بولنے لگے، ان کو دلیل پوچھے مسئلے کی تو بولنے لگے ہماری جتنی دلیلیں ہیں وہ جب بغداد میں وہ حملہ کیا تھا نا، اس نے کیا نام اس کا، ترکیوں نے جو حملہ کیے تھے نا ہلاکو خان، کیا نام اس کا، چنگیز خان. دیکھیے ایسے لوگوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے. چنگیز خان نے بغداد پہ جو حملہ کیا تو اس میں ساری کتابیں جلائیں، دریا میں ڈالی. ہماری ساری دلیلیں اس میں ہیں. ہم نے اس کو بھی برابر وہی کتابیں ملی تمہاری، تو بہت کام صحیح کیا اس نے. ایسا کوئی آدمی یا لوگوں کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے. ایک آدمی کسی ایک آدمی کو بیوقوف بنا سکتا ہے، سب کو بیوقوف بنا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری دلیلیں سب اس میں چلی گئی. یہ جھوٹ بات ہے. ایک آدمی اپنی کوئی دلیل نہیں پاتا ہے تو اس طرح سے ایسا گرے ایریا جس کو بولتے ہیں نا، اس میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا کہ ہم نے خواب میں دیکھا، ہم کو الہام ہوا، جس کو چیک نہیں کیا جا سکتا ہے. جس آدمی کے پاس سونا ہوتا ہے بولتا ہے لے جاؤ کدھر بھی چیک کر کے آؤ. جس آدمی کے پاس سونا نہیں ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے، وہ کیا بولتا ہے لے کے جانا، کہیں چیک نہیں کرنا. میں بول رہا سونا ہے، میں بول رہا سونا ہے، میری داڑھی نہیں دے گا. تو داڑھی سے سونے کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اس کو جب چیک کریں گے معلوم پڑے گا سونا ہے کہ نہیں ہے.